بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 187 آیت نمبر 200 تا 204. آیات کریم کا ترجمہ: لوگوں میں سے کچھ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ دے دے ہمیں دنیا کے اندر اور نہیں ہے آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ربا ہمارا، اے ہمارے پروردگار، دے دے ہم کو دنیا کے اندر اچھی زندگی اور آخرت میں بھی اچھی زندگی، اور بچا رکھ ہم کو آگ کے عذاب سے. یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کا حصہ ہوگا ان کے عمل کے مطابق جو کچھ انہوں نے محنت اور کوشش کی ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. آیات کریمہ کا عنوان ہے حاجیوں کی اقسام، اور جو کہ پہلی آیت ہے فمن الناس، آیت نمبر 200 اور 201 میں. اور اس کے بعد آیت نمبر 203 میں مناٹ کے بقیہ احکام کا ذکر ہے، جو کہ رمی ہے، جمر ثلاث کی 3 شیطانوں کو جو رمی کی جاتی ہے، 11ویں 12ویں اور 13ویں تاریخ، اس کا حکم اور اس کا بیان ہے. ومن الناس، حاجیوں میں سے پہلی قسم وہ ہے جو محض دنیا پرست اور دنیا مانگتا ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. زمانہ جاہلیت میں یہ لوگ مشرکین اور کافروں میں سے ایسے لوگ تھے. بس لوگوں میں سے کچھ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ اے پروردگار دے دے ہم کو دنیا کے اندر. تو کیا دے دے مفعول بھی کا ذکر نہیں ہے. اصل میں یہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھے میرے باپ جیسا مال دے دے، جیسے میرا باپ مالدار تھا، اس کی عزت تھی، اس کی بہادری تھی، اس کے وہ لوگوں پر ظلم کرتا، تو اس طرح وہ چیزیں بھی مانگتے تھے. تو اپنے باپ جیسا آتنا ما آتیت آباءنا، کہ اللہ ہمیں وہ دے دے جو آپ نے ہمارے باپ دادے کو دیا. تو یہ دنیا مانگتے تھے، اس لیے مفعول بھی کا ذکر نہیں ہے، تعمیم پر چھوڑا ہے. آتنا فی الدنیا وما لہو، ایسے حاجی کے لیے نہیں ہے فی الآخرت، آخرت میں من خلاق، کوئی حصہ. آج کل بھی کوئی حاجی ایسا جائے اور یہ دنیا مانگتا رہے، ایمان کی دولت سے محروم رہے، تو وہ دنیا ہی کے پیچھے پڑا رہتا ہے. کیونکہ بعض حاجی حج سے واپس آتے ہیں تو مالدار ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حج میں دعا قبول ہوتی ہے. دوسرا قسم ومنہم من یقول، بعض ان میں سے وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتنا دے دے ہم کو دنیا کے اندر حسنتاً، اچھی زندگی. اصل میں ہے معیشتاً حسنتاً، زندگی حسنہ اچھی ہو. اور اچھی زندگی سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ مال زیادہ ہو، بلکہ اچھی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ مال بھی ہو لیکن حلال ہو، اور انسان کی جو زندگی ہے، انسان کا جو مال ہے، وہ اللہ کے راستے میں دین کے لیے خرچ ہو. اس کو کہتے ہیں حسنہ، معیشتاً حسنہ. اور ایک حدیث میں تشریح آئی ہے کہ الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری سامان ہے، فائدے کی چیز ہے. وخیر المتاع المرأة الصالحہ، لیکن بہترین فائدہ جو ہے وہ نیک بیوی ہے، کہ انسان کو دین کے کاموں میں اس کا تعاون کرے، نماز کے لیے اس کو جگائے، وضو کا انتظام اس کے لیے کرے، تہجد کے لیے اس کو اٹھائے. تو اس کو متاع حسنہ کہا ہے. تو گویا کہ اگرچہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز کے اندر عورت کے لیے دعا مانگنی نہیں ہے، لیکن چونکہ نماز میں تو یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور یہ دعا مانگی جاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو حسنہ کے اندر مال، زندگی، عورت، حلال مال ہو گیا، حلال رزق، فراخ روزی ہو گئی، اسی طرح فراخ مکان ہو گیا. اسی طرح مثال دنیا کے اندر نیک صالح ہونا، نیک بیوی،
یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہے، لہذا اس کی نیت کرنا درست اور جائز ہوگا نماز کے اندر۔ جو غیر شادی شدہ آدمی ہے وہ اپنے لیے اگر اس دعا میں یہ نیت کرے جائز ہے۔ علم نافع بھی اس میں آ جاتا ہے اور اس میں تمام چیزیں داخل ہیں۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دے دے دنیا میں معیشتا حسنہ، اچھی زندگی، کہ ہماری زندگی اور ہمارا مال اور ہمارا علم، ہماری قوتیں اللہ کے دین کے لیے خرچ ہوں۔ وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی اچھی زندگی، تو وہ جنت ہے، لیکن ایسا وہم پیدا ہوتا ہے کہ آخرت میں جنت ہو تو پھر مثلا شروع میں جہنم میں جائے اور پھر جنت میں، تو نہیں، اس وہم کو ختم کیا کہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ شروع ہی سے ہم کو جنت عطا فرما، ہم کو بچا آگ کے عذاب سے۔ اولئک کی جو آیت ہے، آیت نمبر 102، یہ قریب والوں کے ساتھ لگائیں، یہ جو نیک لوگ ہیں، اچھے حاجی ہیں، جو دنیا اور آخرت دونوں کے طلبگار ہیں، تو مانا ہوگا اولئک لہم، ان کے لیے نصیب، ثواب کا حصہ ہے، مما، ان نیک اعمال کی وجہ سے کسبو، جو انہوں نے کیے۔ اور اگر اس آیت کو دونوں کے ساتھ لگائیں، پہلے جو ہے برے لوگ جو صرف دنیا مانگتے ہیں اور جو دوسرے نیک لوگ ہیں، مومنین ہیں، تو پھر معنی یہ ہوگا اولئک، یہ جو مذکور دونوں فریق ہیں، لہم، ان کے لیے نصیب، ہر ایک کے لیے اس کے مناسب حصہ ہوگا، نیک آدمی کے لیے اس کا ثواب ہوگا اور برا آدمی جو ہے دنیا والا اس کے لیے عذاب ہوگا، مما کسبو، ان کے اعمال کے مطابق جو انہوں نے کیے ہیں۔ واللہ سریع الحساب، یہ سوال کا جواب ہے کہ یہ جو انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں یا کہ انہوں نے برے اعمال کیے، ان کی جو سزا اور جزا ہے، اس پر تو بڑا وقت لگے گا، اعمال زیادہ ہیں، نیک اعمال بھی اور بد اعمال بھی، اور ان کے لیے کافی وقت ہوگا۔ تو اس کا جواب دیا کہ نہیں، واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لے گا۔ اس کے دو معنی ہیں، اللہ جلدی حساب لے گا، ایک معنی یہ ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے، اقترب للناس حسابهم هم فی غفلۃ، لوگ غفلت میں ہیں اور ان کے لیے حساب کا وقت قریب ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے، کہ قیامت کے دن جب اللہ لوگوں کا حساب شروع کرے گا تو وہ دنیا کے دنوں کی آدھے دن کی مقدار میں حساب لے گا۔ ویسے تو قیامت کا دن میں بڑی طویل وقت لگے گا، لیکن جب حساب شروع ہو جائے تو پھر وقت کم لگے گا، اللہ جلدی حساب لینے پر قادر ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، یہ میناک کے دن کے احکام ہے جس میں شیطانوں کو مارنا ہے، 3 شیطان ہیں، اور ہر شیطان کو جب مارا جاتا ہے، جمرہ رقبہ جو بڑا شیطان ہے اس کو تو 7 کنکریاں، اور پھر اس کے بعد دوسرا اور تیسرا، اور ہر ایک شیطان کو مارنے کے ساتھ اللہ کا نام دیا جائے گا، اللہ اکبر۔ تو مانا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، فی ایام معدودات، ان شمار کیے ہوئے دنوں کے اندر۔ تو ایام معدودات سے مراد 11ویں، 12ویں اور 13ویں کی تاریخ ہے، جبکہ سورہ حج کے اندر ایام معلومات ذکر کی ہے، اور وہاں ایام معلومات سے 10ویں، 11ویں، 12ویں کی تاریخ مراد ہے۔ تو وہاں چونکہ ذبح کا حکم ہے، قربانی کا، حلق کا، تو وہ 10ویں، 11ویں، 12ویں تک ہے، اس کو ایام معلومات اس لیے کہا کہ وہ سب حاجیوں کو، سب لوگوں کے ہاں معلوم ہے۔ اور یہاں معدودات کا فرق یہ کہ یہ بطور عادت کے کہا ہے کہ 11ویں کے بعد جب انسان 11ویں کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے تو ہر انسان دنوں کو گنتا رہتا ہے کہ ابھی میرا فریضہ ادا ہو چکا ہے، کب میرا وقت پورا ہو اور میں فارغ ہو جاؤں اور جاؤں، تو اس لیے اس اعتبار سے اس کو معدودات کہا ہے۔ اس میں ایک رسم پر رد ہے، اور وہ رسم یہ ہے کہ 2 قسم کے لوگ ہوتے تھے، ایک وہ ہے جو کہ 13ویں تاریخ تک ٹھہرنے کو ضروری سمجھتے تھے، یعنی 11ویں اور 12ویں کو رمی جمار کر لے، مکمل احکام ادا کر لے، اور مطلب یہ قربانی، حلق اور طواف زیارت وغیرہ فارغ بھی ہو جائے، تو وہ 11ویں اور 12ویں کو تاریخ کو مکمل کر کے جا سکتے ہیں، 13ویں کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، مستحب عمل ہے، تو اس کو وہ ضروری سمجھتے تھے۔ اور بعض لوگ جو ہے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ 13ویں کے تاریخ کو ٹھہرنے کو وہ گناہ سمجھتے تھے، کہ 13ویں کی تاریخ میں ٹھہرنا یہ گناہ ہے، بلکہ 11ویں 12ویں کو فارغ ہونا ضروری ہے۔ ان دونوں قسم کی رسموں پر قرآن نے رد کیا ہے۔ پہلے جو ہے کہ 13ویں تاریخ 11ویں اور 12ویں کو جانا گناہ سمجھتے تھے، یا 13ویں تک کو گناہ سمجھتے تھے کہ 11ویں 12ویں میں جو جائے اس کو برا سمجھتے،
یعنی گویا کہ 11ویں اور 12ویں یعنی مستحب عمل ہے، اور مستحب عمل کو وہ فرض کا درجہ دیتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں کہ مثال طور پر 13ویں تاریخ تک ٹھہر جائے یہ مستحب ہے، لیکن اب اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ نہیں 13ویں تاریخ تک ٹھہرنا ضروری ہے، اس پر رد ہے۔ فمن تعجل، اور جو لوگ جلدی کرتے ہیں، اور جلدی کا معنی یہ ہے کہ 2 ہی دنوں کے اندر جانا جاتا ہے فی یومین، اور تیسری تک وہ تاخیر نہیں رکھتے تو فلا اسم علیہ، ان کے اوپر گناہ نہیں، لہذا رد ہو گیا ان کے اوپر جو کہ 11ویں 12ویں کو جانے کو گناہ سمجھتے تھے اور 13ویں تک ٹھہرنا ضروری سمجھتے تھے، تو گویا کہ 13ویں کو ٹھہرنا مستحب تھا، اس مستحب کو ضروری سمجھتے ہیں، ان کے اوپر رد ہو گیا کہ اس 11ویں 12ویں کے اندر جو رمی جمار کر جائے اور جلدی کرے تو فلا اسم علیہ، اس کے اوپر گناہ نہیں۔ ومن تأخر، اور جو پیچھے رہ جائے 13ویں تاریخ تک تو فلا اسم علیہ، اس پر بھی گناہ نہیں ہے۔ تو ان لوگوں پر رد ہے کہ جو 13ویں تاریخ تک ٹھہرتے تھے اور مستحب عمل ہے، تو گویا کہ مستحب کو بھی گناہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو گویا کہ 2 قسم کی رسم ہے، بعض لوگ مستحب عمل کو فرض قرار دیتے ہیں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے اور یہ بدعت بن جاتا ہے۔ بعض لوگ مستحب کام کو برا سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر بعض لوگوں کی عادت ہے کہ آمین بالجار ہے، اس کو کوئی بلند آواز سے آمین کہے تو اس کو برا سمجھتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ وہ مسنون عمل ہے اور سنت حدیث سے ثابت ہے۔ یا اس طرح کوئی اور مستحب عمل ہو اور لوگوں کو وہ جب آدمی اس کو کرتے ہیں تو دوسرے لوگ اس کو گور گور کر دیتے ہیں اور برا سمجھتے ہیں، تو اس پر رد ہے۔ اسی طرح بعض لوگ مستحب کو فرض اور واجب کا درجہ دے دیتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر طور پر نماز فارغ ہو جانے سے دائیں طرف بھی پھرتے تھے اور بائیں طرف بھی۔ بعض لوگوں نے یہ عادت پکی بنائی ہوئی ہے کہ وہ دائیں طرف واپس ہوتے مقتدیوں کی طرف، بائیں طرف کو وہ کوئی برا سمجھتے، گناہ سمجھتے۔ اور مشکات شریف کی حدیث ہے کہ شیطان کے لیے اپنی نمازوں میں حصہ مت بناؤ، لا یجعل احدکم، گویا کہ اس میں پھر اسی کو ذکر کیا ہے کہ نماز میں بائیں طرف واپس آنا جو برا سمجھتا ہے تو گویا کہ یہ شیطان کے لیے اس نے اپنا نماز میں حصہ بنا دیا، تو ان رسموں پر رد ہے۔ ومن تأخر، جو 13ویں تاریخ تک ٹھہرے مؤخر کرے فلا اسم علیہ، اس پر بھی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقى، یہ خبر ہے مبتدا محذوف کے لیے، معنی ذالک الحکم، یہ حکم کہ 2 دن پہلے چلے جائے یا 13ویں تاریخ تک ٹھہرے، یہ اس آدمی کے لیے اتقى جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور بچے گناہوں سے، یعنی حج کے اندر باقی رسم اور باقی گناہوں سے بھی بچے اور ساتھ ساتھ ان سے بھی بچے، یہ اس کے لیے۔ ہاں یہ نہیں کہ ان 2 کاموں کے اندر تو وہ رسم و رواج سے بچے اور باقی گناہ کرتا رہے، یہ نہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا، یقین کرو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم خاص اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ گویا کہ اختتام حج کے اندر اس کے مناسب لفظ ذکر کیا ہے تحشرون، اور اس میں خاص اشارہ ہے کہ جیسے اے لوگوں تم حج کے اندر حشر تھا عرفات کے میدان میں، مزدلفہ مختلف مقامات میں تم نے ایک بہت بڑا ازدحام اور لوگوں کا اکٹھا ہونا اور جمع ہونا دیکھا، تو حاجی صاحب جب واپس گھر کو آ جاؤ تو قیامت کو یاد کرتے رہو، قیامت کے دن بھی ایسا ہی حشر ہوگا۔ گویا کہ یہ حشر آپ کے لیے ایک نمونہ اور عبرت اور دلیل ہے کہ قیامت میں بھی حشر ہوگا، قیامت کو مت بھولو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قیامت یاد کرنے کی اور حج کامل طور پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔